السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ چلیے آج سے انگریزی کی کلاسز شروع کرتے ہیں۔ یہ چونکہ آپ کی پہلی کتاب ہے، اس سے پہلے آپ نے شاید انگریزی کوئی کتاب نہ پڑھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ آپ کے درمیان ہوں جو پڑھے ہوئے ہوں، کچھ ایسے بھی ہوں جو نہ پڑھے ہوں، تو ہم کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس لیے ہم بالکل انگلش لیٹر سے شروع کریں گے۔ یہ پارٹ 1 میں آپ ایلیمنٹری نالج کے بارے میں جانیں گے، یعنی ابتدائی معلومات کے بارے میں، پرارمبھک گیان۔ اس میں 6 چیزیں ہیں جن کو آج دیکھیں گے۔ اب سب سے پہلے انگلش لیٹرز۔ انگلش لیٹرز یعنی کہ انگریزی کے حروف تہجی جن کو کہتے ہیں، یہ 26 ہوتے ہیں۔ چھپے کے حروف الگ قسم کے ہوتے ہیں اور لکھنے کے جو حروف ہوتے ہیں وہ تھوڑے الگ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو چھپے والے کو اور لکھنے والے دونوں کو دیکھنا ہے اور لکھنے والوں کی مشق بھی کرنی ہے۔ یہ 2 طرح کے حروف ہوتے ہیں، ایک تو اسمال لیٹر میں ہوتے ہیں، دوسرے کیپٹل لیٹر میں۔ تو آپ کو دونوں کو لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ کتاب میں جو آپ کے دیے ہوئے ہیں وہ بھیجے گئے ہیں، اس میں آپ دیکھ کر کے مشق کریں گے۔ اس میں لکھنے کے لیے کچھ صورتیں ہوتی ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھ لیں۔ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو 4 سطروں والی جو کاپی ہوتی ہے اس میں بیچ میں لکھا جاتا ہے، یعنی دوسری سے تیسری لائن کے درمیان۔ یہ حروف A C E I M N O R S U V W اور X، ان حروف کو بیچ کی لائنوں میں یعنی دوسرے تیسری لائن کے درمیان لکھا جاتا ہے۔ کچھ حروف ہیں جیسے کہ B D H K L T، ان حروف کو پہلی لائن سے لے کر تیسری لائن کے درمیان لکھا جاتا ہے۔ F ایک ایسا حرف ہے جس کو پہلی سے لے کر چوتھی کے درمیان پورا لمبا سا لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ G J P Q Y اور Z، یہ دوسری لائن سے لے کر چوتھی لائن کے درمیان لکھے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ P کو بھی لمبا سا پہلی لائن سے لے کر چوتھی درمیان لکھتے ہیں۔ تو آپ انہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کو یاد کریں اور پھر لکھنے کی مشق کریں۔ جو جانتے ہیں ان کو بھی لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ ہینڈ رائٹنگ کے لیے مشق بہت ضروری ہے، تو آپ اس کو کرتے رہیں۔ 4 لائنوں والی کاپی خرید کر اس میں لکھتے رہیں۔ ایلیمنٹری نالج میں دوسری چیز ہے نمبرز یعنی گنتیاں، انگریزی کی گنتیاں 1 2 3 4 وغیرہ، یہ بھی آپ کو یاد کرنی ہے 1 سے لے کر 1000 تک۔ اس کے لیے کتاب میں آپ کے تلفظ وغیرہ بھی دیے ہوئے ہیں اور اس کا معنی بھی دیا ہوا ہے، اسپیلنگ تو ہے ہی۔ یہ سب آپ کو دیکھ کر کے یاد کرنی ہے۔ اس میں کہیں آپ کو دقت محسوس ہوتی ہے تو آپ پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز ایلیمنٹری نالج میں، اس میں بس آپ اتنا جان لیجئے، واویلس اینڈ کانسوننٹس۔ انگریزی کے حروف جو 26 ہیں ان میں کچھ واویلس ہوتے ہیں، کچھ کانسوننٹس ہوتے ہیں۔ جس طرح عربی میں کچھ حروف صحیح اور کچھ حروف علت ہوتے ہیں، ویسے ہی جو واویلس ہیں یعنی کہ حروف علت وہ 5 ہیں، A E I O U، باقی 21 کانسوننٹ ہیں۔ فی الحال آپ کتنا ہے اس کے بارے میں جانیے، مزید تفصیل آگے۔ اب ایلیمنٹری نالج میں چوتھی چیز ہے پارٹس آف دا باڈی۔ چونکہ آپ ابتدا ہی کر رہے ہیں، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے مفردات ہوتے ہیں۔ اس زبان کے جتنے مفردات آپ کو یاد ہوں گے اتنے ہی جلدی آپ اس زبان کو لکھنے اور بولنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آپ کو شروع میں مفردات ہی یاد کرائے جائیں گے۔ یہاں سے لے کر کے صفحہ نمبر 14 سے لے کر صفحہ نمبر 26 تک یہ صرف مفردات ہی ہیں جنہیں آپ کو پورے لاک ڈاؤن کے درمیان یاد کرتے رہنا ہے۔ جب لاک ڈاؤن کے بعد جب جامعہ میں حاضر ہوں گے تو آپ کو سنانا ہوگا۔ اس میں الفاظ کا تلفظ اور اسپیلنگ صحیح یاد ہونی چاہیے۔
तलफ़्फ़ुज़ में कहीं आपको अगर दिक्कत महसूस होती है, वैसे तो आमतौर से लिख दिए गए हैं, लेकिन जो नहीं लिखे हैं उसमें अगर आपको दिक्कत महसूस होती है तो आप पूछ सकते हैं पर्सनल में। इसमें जो पहला पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, इनको मैं अभी माना के साथ बता दे रहा हूँ तलफ़्फ़ुज़ के साथ, बाकी आपको खुद देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हेयर, हेयर माने बाल, ईयर, ईयर माने कान, माउथ माने मुंह, शोल्डर कंधा, स्टमक पेट, हैंड हाथ, फिंगर्स उंगलियां, थाई जांग, फुट पैर माने पाँव, फुट माने पाँव, और हेड माने सर, आई माने आँख, नोज माने नाक, चेस्ट माने सीना, आर्म माने बाजू, एल्बो माने कोहनी, थंब माने हाथ का अंगूठा, नी माने घुटना, लेग माने पैर, हिल माने एड़ी, और टो माने पैर का अंगूठा। ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं जिन्हें आपको स्पेलिंग और तलफ़्फ़ुज़ के साथ याद करनी है। इसके बाद पांचवी चीज़ में पिक्चर रीडिंग है। तस्वीरें देखकर आपको अल्फाज के माने याद करनी है और तलफ़्फ़ुज़ स्पेलिंग के साथ याद करनी है। इसके बाद छठी चीज़ है यूज़फुल वोकैबुलरी, यानी उपयोगी शब्द भंडार। जो अहम अल्फाज हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि दिनों के नाम हैं, महीनों के नाम हैं, डायरेक्शंस यानी समतों के नाम, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण वगैरह, टाइम है जैसे सेकंड मिनट आवर्स वगैरह। इसके बाद पार्ट्स ऑफ बॉडी फिर यहाँ कुछ दिए हुए हैं जो वहाँ पे नहीं थे और जो थे वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम हैं, एनिमल्स के नाम हैं, बर्ड्स के नाम हैं, रेप्टिल्स वर्म्स एंड इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों के नाम हैं। ये सब भी आपको याद करने हैं। उसके अलावा वर्ड्स यूज इन डेली लाइफ यानी वो अल्फाज जो रोज़ाना इस्तेमाल में आते हैं, वो कुछ अल्फाज यहाँ दिए हुए हैं, ये भी आपको याद करने हैं तलफ़्फ़ुज़ और माना के साथ। इन्हें आप याद करते रहिए। कल से इंशाअल्लाह हम पार्ट 2 में ग्रामर शुरू करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।